قربان جاواں جدوں حضور دی گود تے بازواں تے لیٹدے سی اکھاں نانے دے مصطفیٰ دے چہرے وال تے نانے دیاں اکھاں حسن حسین دے چہرے وال یار کیسا زندہ زندہ صحابہ کرام نے بھی مصطفیٰ نو ویکھیا ہے پر مصطفیٰ نو سب تو قریب ویکھیا تے صدیق نے ویکھیا کیویں غار سور وچ مصطفیٰ نو گود وچ لٹایا انج کالا صدیق دی گود ریل بن گئی وچ قرآن لیٹیا صدیق دی گود ریل بن گئی تے وچ تہاڈی لماری چ مجلد قرآن ہے جنہیں چلدا پھردا قرآن ویکھنا مصطفیٰ نو ویکھیا کہ سارے کو تو مجلد قرآن ہے جلد ویچے جنہیں چلدا پھردا قرآن ویکھنا مصطفیٰ نے ہاں توجہ میرے وال جملہ بڑا ایمان والا ہے نبی کریم دے کول ابو بکر صدیق چلے گئے تے کہن لگے ابو بکر تو ابو جال دی گل تے یقین کر لیا تے مینوں پوچھن نہیں آیا مہندا سونیا زبان اس ٹائم ابو جال دی سی پر نسبت محمد مصطفیٰ وال سی سونیا انہیں کیا سی تیرے نبی نے کیا تے میں کیویں نہ من ذرا گل بڑی وڈی انہوں پلے بننا ہے ایتھے جڑا لنگوٹیا ہوندا ہے نا او دے سامنے بندہ وزیر اعظم ہی بن جائے نا تے لنگوٹیا بندہ پتہ کی کہندا ہے اور مینوں پتہ کیویں بنیا 47 نہ بنیا وہ بولو بھائی وہ گل نہیں سمجھتے ایتھے چلو میری گل سنو ایتھے کوئی بندہ بن آ جائے کی نام سی بچہ جڑا وہ مسٹر بنیا تجمل مسٹر بنیا نارووال تان سازی دے مقابلے جیم باڈی بلڈر تجمل صاحب آئی سلوٹ یو تان سلوٹ کرنے تسی پورے نارووال دے وچوں وین کیتا ہے نہیں تو اج کل تے منڈے لگے جاندے گاش پائی جاندی ہے سچی گل کر رہے ہیں جہو جیاں زندہ لاشاں تریاں پھردیاں نے صحیح گل ہے منڈے ہم ٹیک ہو جاندے نے لگے جاندے ہیں وہ بچہ جونیئر بنیا آج میں ویکھیا ڈولے پھلاوندا سی نال میں انہوں کہا سی بھی مودی واسطے ڈولے بناونے ہاں جی اپنے والی نہیں اپنے نال نرم رہنا صحابہ بھی اپنے نال نرم سی بگانے نال گرم سی ہاں جی اپنے نال کلمے والے جنی انہاں نال نرم ہی رہنا ہاں جی اب میں ہن کنا میڈم دے سامنے بولنا ہے پر جدوں کلمے دی گل آ جائے میں کہنا میری بہن ہے میری دھی ہے میری بہن دھی تے میں کہہ نہیں سکدا پر جڈے سونے انہیں کپڑے پائے میں تے دھی کہواں گا کیونکہ چھوٹی عمر دی ہے حضرات گل بڑی وڈی لکھ لو واقعہ معراج یہ عقیدہ بیان کرتا ہے نبی سے پوچھتے نہیں ہے کیسے گیا ہے عقیدہ یہی ہے نبی جیسے ہی گیا جانے جان والا یا نہ جان والا کبھی سر سید احمد کے پیچھے نہیں لگنا کبھی گامدی کے پیچھے نہیں لگنا کبھی یہ منکرین کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ ان کو چیلنج دو جن نبی دے معراج تے شک کرنا پہلو کلمہ چھڑ ان کا پہلو کلمہ چھڑ کلمہ جدا پڑھی دا ان تے شک کری دے پہلو کلمہ پڑھ جے کلمہ پڑھے تو پوچھی نہ کہ نبی پاک کے میں گئے اے اسی واقعہ معراج نمازاں ملیاں روزے ملے وہ تسی رکھنے نہیں تے پڑھنے نہیں تے میں دساں کی دن جے رکھنے نے تے پڑھنے دے پھر نمازاں توفہ ملیا معراج چوں نماز پڑھیا کرو الصلاۃ معراج المومنین جڑا چاہندا حضور نو میں سکون دواں الصلاۃ قرۃ عینی میرے نبی نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے نماز پڑھیا کرو تے زینت گلاں کریا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات اللہم اغفر لہم ورحمہم وعفہی وعفو عنہم انکا انت الغفور الرحیم اللہ رانا بلم صاحب دے دوست عذر گجر صاحب دی والدہ فوت ہوگی اے ایس ایف والے اللہ دی قبر جنت دا پاک بنا والا جو بیمار شفاء کاملہ عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ اس مسجد کو بنانے والے جتنے تیرے پاس آگے سب کو معاف فرما معراج کا منکر یہ بات ذہن میں رکھ لے اس کو عقل کے ساتھ تولنے والا پہلے کلمہ چھوڑے اپنے دلائل کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ جوڑنے والا کہ میرا دماغ میرا علم میرا فلسفہ میری
تحقیق یوں کہتی ہے پہلے اس کو کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ سر سید احمد خان بہت بڑے پڑھے لکھے انسان تھے مگر وہ معراج کے منکر ہیں۔ غامدی صاحب بڑے عالم ہیں مگر وہ کہتے ہیں جسمانی معراج نہیں ہے۔ مگر میں چھوٹے ہوندیاں ایک گل سننا ہونا سا، فلانے دی گل تے اعتبار نہ کرو تے وہ دے کلمے پڑھدا ہے، فلانا فلانے دے کلمے پڑھدا ہے۔ حالانکہ کلمہ تے بندہ پڑھدا ہے کہ جندے نال لا الہ الا اللہ اگے او دا نام لکھیا ہوئے، جس نبی دا کلمہ پڑھدا ہے۔ مگر یہ عرف عام چ بات مشہور ہے فلانے دی گل نہ کرو تے اگے ہی او دے کلمے پڑھدا ہے۔ یہ مطلب ہے عرف عام چ ساڈی زبان چ یہ گل چلدی ہے جدی ہر گل اکھاں بند کر کے منیے لوکی آندے او دے کلمے پڑھدا ہے، لوکی آندے او دے۔ میں آیت پوری بھی نہیں پڑھی اور میں جنی پڑھی او دے تے ایک نقطہ سمجھانا ہے تو تانوں سارا واقعہ معراج سمجھ آ جانا ہے اور معجزات سمجھ آ جانا ہے۔ عام پاکستان دی باڈی لینگویج اور جنیاں زباناں والے نے پنجابی، اردو، سرائکی، سندھی، بلوچی، کوئی بھی بندہ کسے دا بہتا پیارا ہوئے وہاں یہ دی گل نہ کر، انہیں او دی اکھاں میٹ کے گل من لینی، وہ کہندا بھائی او دے کلمے پڑھدا ہے۔ چلیا جیڑا تیری میری اکھاں میٹ کے گل منے بندہ آندہ ہے او دے کلمے پڑھدا ہے۔ جو معراج پہ اعتراض کرتا خواہ مورخ ہے، خواہ محقق ہے، خواہ محدث ہے، خواہ مفسر ہے، خواہ عالم ہے، وہ پہلے کلمے سے وڈرا کرے، حضور کا پہلے کلمہ چھوڑے پھر اعتراضات پیش کرے۔ چلیا جدا کلمہ پڑھی دا او دے مائنڈ نال دین منی دا، اپنے مائنڈ نال نہیں منی۔ جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا تو پھر ہن اپنی تحقیق تے پیش نہیں کر سکتے، مگر اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نو پتا سی کئی کلمے والیاں چ بھی یہو جے چول پیدا ہونے۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان سے واقعہ معراج شروع کیا ہے۔ کیا سونیا جڑا تیرے تے اعتراض کرے گا نا وہ ڈائریکٹ پہلو میرا منکر ہوئے گا پھر تیرا ہوئے گا، تے جڑا ڈائریکٹ اللہ دا منکر ہو جائے وہ دا اسلام نہ تعلق کی، اور جڑا نبی پاک دی دسی گل تے جرا کرے وہ دا کلمے نہ تعلق کی ہے۔ مومن مسلمان وہی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضور اگئی لبیک ہے، یہ بات یاد رکھنا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، ہم تو جانتے ہی اس کو ہیں جو مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے میں عقیدہ رکھتا ہوں جو مصطفیٰ کو نہیں نہ جانتا وہ اسلام کی الف بے بھی نہیں جانتا۔ کیوں؟ حضور نے اسلام بتایا ہمیں، تو عقیدہ پہلے یہ بنائیں کہ معجزے میں عقل لڑانے والا ڈائریکٹ اللہ کے خلاف عقل لڑا رہا ہے۔ معجزے کا من جانب اللہ ہے، کرامت کا من جانب اللہ ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے عبد المجید بٹ صاحب دعا کر دیں یا اللہ بارش ہو جائے تو پرسوں یا سویرے بارش ہو جائے، لوکی آندے یار بٹ صاحب دعا کر رہے ہیں اللہ میہ پاتا ہے، تو یہ صرف ان کی مستجاب الدعوات ہونے کی دلیل ہے، مگر اس کے پیچھے کمال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ شیطان یہاں بھی دا لگاتا ہے کہ تسی بٹ صاحب نو مان لو سب کچھ، کیوں؟ بٹ صاحب تے ویکھو نا جڑی گل کرن پوری ہو جاندی، اللہ ان وچوں بائی پاس کرتا نا۔ اگر کسی کے ہاتھ سے زبان سے کوئی چیز ظہور ہوتی ہے تو اس کے نادی من جانب پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ حضرت مولا علیہ السلام کمال جملہ کہہ گئے، کہتے میں ارادہ کچھ کرتا ہوں ہو کچھ جاتا ہے، مجھے سمجھ آئیے کہ پیچھے ارادے پورے کرنے والی کو اللہ کی ذات ہے، جو علی کا ارادہ پورا ہی نہیں ہونے دیتے، تو ارادے پورے کرنے والا اللہ ہے۔ مراقعہ معراج سمجھن واسطے پہلے تے یہ عقیدہ بنانا پینا ہے کہ معجزہ جہاں سے شروع ہوتا ہے انسان کی عقل وہاں ختم ہوتی ہے۔
بولے انسان کی عقل وہاں جتھے عقل ختم ہوئے تے ایمان شروع ہوئے اتھے معجزہ شروع ہوتا ہے. معجزہ عقل تو باہر ہے. مثال معجزے چ حقیقت بدل کے سامنے آتی ہے مگر جادو میں حقیقت نہیں بدلتی. میں دلیل دینے لگا. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ حقیقی طور پہ سانپ بنا تھا اور جو جادوگروں نے سانپ چھوڑے تھے وہ رسیاں تھی مگر لوگوں کی آنکھوں پہ جادو چلا تھا کہ وہ نظر آتے بھی سانپ نے. اللہ نے کہا میرے موسیٰ عصا پھینکتا وہ سارا اژدہا ساریاں رسیاں کھا گیا. وہ جتنے جادوگر سی نا انہاں ویکھیا ہن موسیٰ علیہ السلام کی کرن گے. ہن جد تک موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ واپس عصا نہیں نہ آیا. میں ایک نقطہ بیان کر لگا 36 تفسیراں چ میں پڑھیا ہے کہ اس وقت تک جادوگراں کلمہ نہیں پڑھیا. انہاں سمجھا بھی جویں ساڈے کو جنتر منتر ہے دے کول بھی ہو سکتا ہے وہ کیونکہ انہاں دے بھی تے سپ بنے سی نا. مگر تاریخ نے لکھا مفسرین نے لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا اژدہا دیکھا تو ڈر گئے تے رومال لپیٹیا اپنے ہاتھ تے اللہ نے کہا لا تخاف اے میرے موسیٰ ڈرنا یہ وہی سوٹا جڑا تے سٹیا نو پکڑ لیا. وہ پھڑیا نا تو واقعی سوٹا سی. تو جتنے جادوگر سی نا سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. صاحب حضرت موسیٰ تے ایمان لے آئے. لہذا جادو میں حقیقت نہیں بدلتی معجزے میں حقیقت بدلتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہر نبی نو اللہ نے معجزے عطا کیتے مگر ایک نقطہ اور بتا دوں آج ناروال میں ادھر اتنے میرج حال چاہے سا کتنے نکات بیان کیتے اسلام ثابت کیتا سی کہ مذہب کنوں کہنے اور آج میں تاڑے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ معجزے دی تعریف کیا ہے اور معجزے نو سمجھن واسطے وڈرا کرنا پینا اپنا علم. اور ہر نبی نو اللہ نے معجزہ دیتا ہے مگر اللہ پاک نے معجزہ جڑا دیتا ہے انہوں نبوت نہ جوڑیا نہیں. ایک معجزہ بھی پیغمبر سے ظہور نہ ہو وہ پھر بھی نبی ہے. ایک معجزہ رسول سے ظاہر نہ ہو پھر بھی رسول ہے. مگر سنیے معجزہ ایمان والوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی تیرے ہاتھ تو کوئی شے ظاہر ہونی چاہیے جیڑی سانو مجبور کر دے کہ اسی دا کلمہ پڑھیے. مومن کی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں. مومن کی ڈیمانڈ تو یہی ہوتی ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. مومن دی تے ہے تعریف کہ مومن مصطفیٰ دے تابع. آج کتنا اجتماع ہے. جنت کا سردار حضرت امام حسن علیہ السلام ہے حضرت حسین علیہ السلام انہاں دی شان تسی پڑھ کے دیکھ لو وہ جنت دے شہزادے ہو کے بھی غلامی مصطفیٰ دی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اچھا غلام کی جرت ہوتی ہے آقا سے پوچھے یہ کام کیوں ہوا. پہلے جتنے معراج پہ ناقدین ہیں نا میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں یہاں درس نظامی کے بچے بھی بیٹھے ہیں آپ نوٹ کریں. جتنے معراج پہ مسلمان معترض ہیں نا آپ نے پہلے ان سے سوال کرنا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں. وہ کہیں پڑھتے ہیں تو کہتے جب پڑھ لیا کلمہ تو پیغمبر کی بات پہ شک کرتے. آج کتنے مسلمان واقعہ معراج نو جسمانی معراج نہیں مان اور پڑھے لکھے لوگ. میں بھٹ صاحب میں ایک پروفیسر کو بیٹھا سا اور اس کا تقریباً 30-40 ہزار بچہ شاگرد ہے اور میں پروفیسر صاحب کو رات توبہ کرا کے اٹھا. میں نے ایک ہی سوال پہ اس کو آگے جان ہی نہیں دیا. بڑے بڑے پروفیسر توفیق بٹ صاحب اور بڑے بڑے بیٹھے سن. انہوں نے میں کہا بس ایک کوئی بات نہ جی پروفیسر صاحب گل لے پہلے تسی ایتھے کلمے تو وڈرا کرو بس پھر تسی پیغمبر تے اعتراض کرو میں پیغمبر دے منن والا میں جواب دوں گا. بس اسی بات سے آگے میں نے چلنے ہی نہیں دی. میں کہا پہلے تسی اپنا مدعا بیان کرو کہ تسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. انہیں کہا جی یہ گل کیڑی کر دیتی ہے. میں کہا نا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا میں محمد سے پوچھوں کیسے گئے. جو کلمہ پڑھتا حضور کا
وہ تو جرت ہی نہیں کر سکتا، وہ تو ابو جال کی زبان سے بھی سنے تو وہ پھر مان لیتا ہے۔ ابو جال کی زبان سے بھی بات سنے نا کہ مصطفیٰ کہا یہ کام ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا میں پہلے پوچھا ماں، وہ اندر نسبت حضور والے نا۔ باٹ صاحب بس پھر وہ کو اینیاں ڈگریاں سی، اینیاں وہ دیاں کتاباں سی، بس پھر میں ایک نکتے تے وہ دیاں ساریاں ڈگریاں فیل کیتیاں تے ساریاں وہ دیاں کتاباں میں وہ ہاتھ نہیں لاؤن دیتا وہ دی باری نو، انہوں ساتھ تے آنکھ دا اشارہ کر کے آندہ کہ ایس مولوی نے منو ایتھے پانی پانی کرتا سی کہ معراج پہ بحث کرنی تو پہلے کلمہ چھوڑ۔ بس جو کلمے والا وہ کیسے بحث کر سکتا معراج پہ؟ یہ قرآن ہے، اس پہ تو کوئی ایک حدیث بھی پیش نہ کرے واقعہ معراج، تو یہ قرآن ہی کافی ہے۔ تو قرآن میں اعتراض کرنا ہے تو پہلے نازل کرنے والے پہ کرو، جس نے بھیجا ہے قرآن۔ حضور نے تو کیا ہی نہیں کہ میں انج کیتا ہے، یہ تو لفظ ہی نہیں۔ جاؤ 15واں سپارہ قرآن دا سینٹر ہے، سورت بنی اسرائیل ہے، ایک لفظی ترجمہ نکال کے دکھاؤ کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میں گیا۔ یہ جو بیان کر رہے تھے نا بلغ العلا بکمالہ ہی، اگر کوئی اس کا معنی دوسری طرف کرے گا نا اپنے کمال سے، پھر تو قرآن کی نص کی نفی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا پیا کہ پاک ہے وہ، یہ لفظ وہ کہاں ہے؟ وہ لفظ جب آئے گا تو یہ ماننا پڑے گا کمال اس کے پیچھے عرش والے کا ہے۔ قرآن کی نص ہے نا، پاک ہے وہ ذات۔ جاؤ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان ابھی لاؤ، مولانا سنیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر 32 جلدوں میں امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور سنیں تفسیر علامہ روح المانی، علامہ لوسی، اور جناب امام قرطبی، اور جناب امام جلال الدین سیوطی، اور جتنے مفسر ہیں نا جی مدودی صاحب، سب کا ترجمہ لاؤ۔ اگر لفظ وہ نہ آئے میں خطابت چھوڑ دوں گا۔ اتنا اجتماع ہے، یہ سارے اپنے دل میں آج نکتے بٹھا کے لے کے جائیں، اپنے بچوں کا ایمان ایس نیج پہ بٹھائیں کہ بیٹا جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھنا یہ کیوں ہوا، کیوں والا لفظ چھوڑ دو۔ یہ کیوں والا لفظ مزمل پسروری تک رکھنا ہے، عبد الوحید بھٹ صاحب تک رکھنا، عبد المجید بھٹ صاحب تک رکھنا، ناصر مدنی تک رکھنا ہے، یہ جناب پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک رکھنا ہے، حافظ عبد الکریم صاحب تک رکھنا ہے، یہ جناب فضل الرحمان صاحب تک رکھنا ہے، سنیے یہ شاہ منورانی صاحب کے بیٹے شاہ ویس نورانی تک رکھنا ہے، یہ جناب اعلیٰ مفتی منیب الرحمان تک رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے علم میں نقص آ سکتا ہے، کبھی مینٹلی طور پہ ہم ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں کہ اس ٹائم بندہ گھر بڑیاں لڑیا ہوئے تو پٹھا مسئلہ دس ہی سکتا ہے۔ سانو کوئی سکتے سے یہ کیوں ہے، مگر جس کا کلمہ پڑا ہے اس سے نہیں پوچھ سکتے معراج کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، وہ اس سے نہیں پوچھ سکتے تم۔ بس انہوں نے کہا ہوا، ہم نے کہا ہوا۔ ایک نکتہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا، سنیے کہ ابو بکر اسی آکتے نہیں، اب حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے بھی لفظ ہوا، وہ آج سنیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ بیان ہو چکا ہے۔ نبی سے پوچھنا یہ کیوں ہوا ہے، یہ کلمے کے مترادف بات نہیں ہے، منافی بات ہے۔ کلمے والا وہی ہے جو عقیدہ رکھے فتبعونی، کہ میں حضور کے بات صاحب چگی ہو جائے، میرا چاند تھوڑے اگے آ جاؤ، تھوڑا میرے تو انہوں بالنا پہ جائے، میں تنہوں باہر کر دیتا، آ جاؤ میرے چاند مکھن، آؤ قریب آؤ، سارے سب تسی بھی آؤ اگے۔ اچھا بھائی مینوں آج خوشی بڑی مرکز آ کے کہ میرے جے ناقص بندے نو واقعہ معراج تے بولن دا شرف ملیا ہے کہ میں دساں پچھلیاں ساریاں مسجداں پرسوں چوتھ ویلیاں ہو گئیاں نے، اور واقعہ معراج بیان کر کے تے مینوں موقع آج مل گیا ہے تے میں سارے دے کڈ وٹ جانے میں دسنا کہ معراج بیان کری دا کیویں، وہ یہ تے ساری بیان کر دینے اج رات معراج دی ہے،
یہ اج والا لفظ بھی غلط ہے مولوی صاحب. پوری قرآن حدیث دی تاریخ چ معراج کیا تعین کیا ہی نہیں گیا کہ کس ٹائم گئے اور کہاں گئے. صرف یہی بتایا مسجد الحرام، مسجد اقصی، عند سدرۃ المنتہا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ. اج والی تے گل ہی نہیں ہے. آج والی ہوگی تو تعین ہو گیا. جو چیز کا آج لفظ آ جائے تعین، اس پہ تو اختلاف ہی نہیں ہوتا. آج کا لفظ نہیں کہہ سکتے. میں جملہ کہاں گا سنیں. میں نے بڑا آج مزہ آ رہا ہے. انہیں میرے چان آگے نے اللہ انی پبلکسٹی بھی نہیں اور مسجد پر گئی جو ویلا ویلا پتر میرے تے بیتباری چان بے ماشاءاللہ چانی نے میرا چانے لو یو. قسمیں پہلا بندہ جڑا ہیلمٹ گودی چ لے کے بیٹھا ہے. واہ میڈم تینوں اللہ بخشے. لوکی گودیاں چ بال اپنے بچے پاؤندے سی، تو میڈم آ ہیلمٹ پا دیتے نے. لو یو یار کی نا ادا دے آ مینوں ہا ہیلمٹ دا دا لے بھی. میں حکومت نوں کہاں گا تسی یہ صحیح پیغام دیندے. تانوں بھی کہاں گا میرا چن میرا مکھن میری ملائی ہیلمٹ پا کے لاہور جائیں، ہیلمٹ پا کے سیالکوٹ جائیں، ہیلمٹ پا کے شکرگڑھ جائیں تے اپنا محفوظ فیوچر واپس لے کے آئیں تے سارے خاندان واسطے زندہ سلامت واپس آئیں. جے ہیلمٹ نال نہ گیا تے زندہ لاش ہی واپس آئے گیا. واہ واہ لو یو لو یو. میں بھائی خوش ہو گیا. ہیلمٹ پایا کرو پترو. ایک میں تانوں اور دسدا جڑے حافظ بنن دے ایتھے اے لازمی پایا کرو. تاڑے دماغ چ تے بہتی میمری دین دی ہے، تسی دین سیف رکھنا ہے. ہیلمٹ پا کے جایا کرو. اچھا کئی بڑے ایڈے امترے نے ہیلمٹ پایا ہوندا تے تھلے او بٹن نہیں لاؤندے دا. آ وہاں ذرا مینوں آ وہاں ذرا اوے کلپ جیا لیا لیا. آ کئی بندے نا خالی سر تے رکھیا ہوندا کلپ بیلٹ نہیں لاؤندے دا تے جدوں نہیں نہ لاؤندے او جمپ لگدا اے سب تو پہلو دیکھدا ہے. جان بھی گئی تے پیسے لگے بھی. گھروں گھر گوایا نہ باہروں پڑوا کھوایا. جتے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کڑا. جنہیں ہیلمٹ لاؤنا ہے اے بیلٹ بھی لاوے تاکہ جدو ڈگے نہ اے ڈگے نہ سر بچے. تو میں اپنے بچوں کو پیغام دیتا ہوں ٹریفک وارڈن کا اس معاملے میں آپ کا بھلا کرتے ہیں. چلان تو چلو وہ پیسے کرتے کہ آپ کو نصیحت آئے، مگر ہیلمٹ پہن کے سفر کریں. اور خاداب واسطے جڑے شیشے انگریز نے لائے نے نا موٹر سائیکل نو وہ لایا نہ کرو. تسی یہ بڑے انجینئر جنہیں بنائی انہیں شیشے لاتے تو ہلا دیں دے جی. سجے کھبے ویکھ کے موڑیا کرو، شیشے لاؤ. ہاں میرا پیغام ہے نارووال میں ٹریفک وارڈن کا ساتھ دیں اور اپنی نابی شہر کو نہیں اپنے آپ کو محفوظ کریں. پہلے آندے پاٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھائے وہ سونے دا کی فائدہ جڑا کان زخمی کر دے. اب بڑیاں چنگی پلی والی لا کے ویچ دیندیاں بھی میرا کان پک گیا دینا. وہ بولو ہن تے مہنگائی دی وجہ تو لاؤندیاں نے نا تے کئی نہ کان پک جے تے لا دیندیاں. تانوں بھی میں کہنا تسی اپنے بچیاں نو محفوظ رکھن لی اپنے گھر چ ہیلمٹ دا یوز کرے کہ باہر نکلو تے ہیلمٹ پا کے نکلو. میں تو کہاں گا گوڈیاں نو بھی کوئی ہیلمٹ پایا کرو. ہاں جی موٹر سائیکل تے پہلو گوڈی تھلے واج دے یہ واسطے بھی ہے وہ بھی پایا کرو. سے ہاتھاں دے بھی اتنے دستانے پایا کرو تاکہ تاڑے جسم دے عذاب محفوظ رہن. اللہ دی قسم ہے گوڈے پتہ کڈے قیمتی 50 لاکھ روپیہ لگدا امریکن گوڈے تبدیل کراؤن دے. 50 لاکھ بٹ صاحب میرا بیلی انہیں پوائے نے. میں انہوں کہا بھی اللہ کو پوچھ بھی لے بھی کنے سال نے تو انگریز نو پوچھی جانا پاویں اگلے سال ہی ختم ہو جائے تو انگریز نو پوچھی جانا. سچی گل کر رہے آج جنہ مجمع بیٹھا سارا پترو جڑی میں گل سمجھائی ہیلمٹ والی گل پلے بنو گے نا انشاءاللہ. اے پا کے جایا کرو اے تو بیلٹ بھی صحیح رکھنا ہے دا. لو یو تیرے ورگے ماں شکرے جائے لب دینے دے اللہ عمر چ برکت پاوے. میں جملہ کہاں گا میراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دے سمجھ وچ آن والا سدیا طالب قیامت لوگ اتے جبرائیل سے صد لے جان والا بازے کہنے نے بنا دروازیاں تو کنے
برابر عقل کی دخل ہوتے جانے جان والا یال جان والا اتھے تیری میری عقل نو کی دخل ہے معراج تے مننا ہی ہونے جنہیں عقل محمد دے تابع کرنے معراج تے مننا ہی ہونے اور اللہ کی قسم ہے یہ سن لیں یہ عقیدہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ پیغمبر کی حدیث آ جائے قرآن کی آیت آ جائے اپنے قیاس پہ نہیں رہنا ہاں بس یہی کہنا ہے انہیں مانا انہیں جانا جب حدیث آ گئی بس اپنی عقل سے کیا لڑاؤ گے ہن بولو گل میری ہوئے تو دوجا آکھے بھی اب میری بھی تھوڑی جی ایڈ کر لو یہ تو ملاوٹ ہی ہے نا بیٹا بیٹھ جا پوتن تو اپنی گل سننے لگا بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا بہ جا ماں شکری جائے بہ جا آج جتنا اجتماع نارووال کی مرکزی مسجد میں بیٹا میں نے پیار سے بات سمجھا دی کہ حدیث پاک جب آ جائے تو اپنی بات ساتھ ایڈ نہیں کرنی پر ساڑی قوم انہوں نے کر لی کیویں نکاح حضور پاک دی سنت ہے مہندی اساں اپنی نال ایڈ کر لی بولو کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے اور وہ مہندی جدو ایڈ کیتی ہے مولویوں چاہیے نارووال دے مولوی جننے نکاح پڑھاؤندے نے اے پہلو انہاں لوکاں دے فنکشن گنن آج ہمارا مائیوں آج قوالی نائٹ آج ہمارا مہندی آج رسم ہنا آج یہ آج وہ 6-7 پروگرام کر کے تے 8واں ہوندا مولوی دا نکاح چلو جی مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ مولوی نو چاہیے نارووال دے نو جدو نکاح پڑھایا تا کہ یا اللہ 6-7 دن جڑا نا کنجر خانہ کیتا ہے او دا واسطہ ہی انہاں دا نکاح قائم رکھی وہ اپنے نیک عمل دا واسطہ پانا جائز نہیں کون واسطے وسیلے دا منکر ہے میں فتوہ دینا ہے اپنے نیک عمل دا واسطہ پاؤ تے اے نیک ہی ہے لے کیڑا کہندا نہیں نیک جدے تے لال دی کمائی لگے ہو نیک ہی ہے وہ بولو نیک سمجھ کیوں نہ کیتا اور بد سمجھ کے کیتا ہے تے جڑے اے ہو جے نیک نے وہ نال واسطہ پاؤن یا اللہ پرسوں سی نچیا پرسوں میں اپنی تھی تے پہے سٹے پرسوں میں انج کیتا مولا کریم میں جو کنجر خانہ کیتا ہے اے دے واسطے ساڑے جوڑے نو مولا وسن دی توفیق دے گئی ہے میں کچھ جھوٹ تے نہیں بولیا یار کو گل کیوں بھئی اینا مجمع بیٹھا جو لوکاں کیتا میں وہ دا ہی واسطہ پایا نا مولوی اندر بیٹھا ہوں دعا منگے اوہ بھائیو مننا پے گا نکاح کے ساتھ جس طرح تیری رسم نہیں جڑ سکتی اسی طرح پیغمبر کی بات کے ساتھ تیرا اپنا ذہن نہیں جڑ سکتا وہ نبی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ رسول نال تیرا میرا کوئی ذہن رلے بھی آکے بھی میں پیغمبر دی گل نو ذرا پورا کرداں تے پھر تو ختم نبوت نو منیا ہی نہیں ختم نبوت نو تے انہیں منیا نا جنہیں پیغمبر دی ہر گل نو قیامت تک حرف آخر منیا جی قیامت تک حرف آخر اے ان کڑی میرے کول ہے اے میرا قبضہ ہے ایتھے کو مجمع چوٹ کے بندہ کہ مولوی صاحب میں کڑی دے وہ میں دے دوں میرا قبضہ ہے میری ہے ہاں جی میں کرا میڈم کو آکھنا میرے دادے نے بنائی انہوں پوچھو وہ بولو میں آکھنا بھی میرا کڑی ہے میری ہے دسو لو کڑی میری میں نے کوئی بندہ آکے مولوی میں دے دو میں دے دا کوئی نہیں اب میں نے کوڈ آکے کوئی مولوی صاحب کوڈ میں نے پھڑاؤ میں دے دا میرا ہے ہن کوئی وچو چول مارے آکا سپیکر میں نے دے تے اے تے اس الحرم ساؤنڈ والے سیل والے نے آن کے اٹھ کے آکھنا مولوی تو تقریر کر کے جاؤ سپیکر تو میرا ہے حضرات کوئی بندہ کہے یہ مسجد مرکزی مسجد میرے نام کر دے اینا بات صاحب آکھنا تو تقریر کر کے مولوی صاحب لاہور پہنچو سڑک باندھی ہے دھیان نہ جایا جے مگر اے مسجد جیڑی ہے تو ساڈی نسل دی ہے قیامت تک اسلام دی پراپرٹی ہے جاؤ کم کرو جا کے مسجد نہیں تانوں اسی دے سکدے تسی کی مسجد وچ کیتا ہے ہاں توجہ میرے ول میں سمجھاونی ہے جو بات کوئی بندہ بھی چوٹ کے مینوں کہے ہیلمٹ مولوی صاحب مینوں دے دو افڑائی ہے اے ہیلمٹ میں آکھاں ویکھ سکدے جے پر او مالک جے پوچھو اونوں اے دا قبضہ کدے کول ہے وقتی طور میرے کول ہے پر مالک دا کون ہے پھڑ لا ایس ہیلمٹ تو میں گل سمجھاتی ہے اے پاویں 2000 دا پاویں 6000 دا جدو وارڈن پوچھنو 8 جن 1000 دا رہ جانا
جدو پوچھن لا اپنے 10,000 دو جانا ساڈے ملک ہے نا جیڑی شے نو عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے مہنگی ہو جاتی کیوں جی بٹ صاحب انج ہی ہے نا تہاڈا کی نام سی ثناء اللہ بٹ صاحب جملہ بڑا ایمان والا ہے اے بوتل میرے کول نہیں گئی یہ جنہ لیا کے رکھی ہے نہ پین واسطے رکھی میں ہن پڑھ کے آکھی جاؤں دو ٹھیک ہے مولوی صاحب پانی پین واسطے رکھیا ہے مگر کوئی آکھے کہ میں جی میں آکھا جی میں پڑھائی ہے میں ہی دتی ہے تو انہوں نے نہیں مولوی صاحب پیچھے جنہیں پیسے لائے انہاں نام لو سواب انہوں ملنا ہے تانوں صرف پڑھاؤں دا ہی ملنا آ جانا پڑھا اور بولو بھائی یہ پیچھے جی پیسے رکھی دے لگے نے بٹ صاحب دسو جماعت دے لائی جماعت دے لگے نے پیسے حضرات ٹیشو دا ڈبا جماعت لیا کے رکھیا میں یہ کڑ کے اپنا سینہ صاف کر سکتا تانوں بھی دے سکتا مگر کوئی آکھے مولوی جی مینوں دو ٹیبل ہی کوئی کہے جیڑی میری بھین دے جہیز چاہیا انہیں آنا مولوی جا لاہور پہنچ اپنی بڑھی دا ٹیبل پھڑا ہوئے تو میرا کیوں جی ٹیبل جنہ دا ہے حضرات ساری دنیا سے ہمارا یہی مسئلہ ہے حکومت کو کہتا ہوں جان مانگو جان دیں گے خون مانگو خون دیں گے اینک مانگو اینک دیں گے گھڑی مانگو گھڑی دیں گے ٹیکس مانگو ٹیکس دیں گے کوٹ مانگو کوٹ دیں گے قربانی مانگو قربانی دیں گے جان مانگو جان دیں گے ملک ہے ہمارا مگر کوئی کہے مولوی جی ختم نبوت کا حق کسے نو دو چلے آؤ ختم نبوت کا حق محمد مصطفیٰ دائے نہ میں دے سکتا ہے نہ کوئی کھو سکتا ہے زندہ زندہ اچھا گال سنو اللہ برکت انہیں مجمع میری کڑی تاڑے ہوندیاں کوئی کھو کے لے جا سکتا تھی بولے نہیں میں لگتا تاڑا کوئی حساب سارے بولو تسی میرے چاہن آلے جے تاڑے ہوندیاں میرے کو کڑی کھو کے لے جا سکتا ہے کوئی میری اینک کھو کے لے جا سکتا ہے اوہ بولو سارے کوئی بندہ اب جی خواجہ صاحب بیٹھے نے بٹ صاحب دا میں نام پڑھن دیا میں بٹ صاحب نے پوچھا بھی آہ کون نے کہندے آوے ہلو تسی آئے جی دو حضرات تاڑی ہوندیاں میری کوئی گڈی نہیں ایتھوں کھو سکتا تاڑے ہوندیاں میری کوئی کڑی نہیں کھو سکتا حکومت سے یہی میرا مطالبہ ہے کہ ہوش کے ناخن لو یہ جو مرضیہ کو تم کہتے ہو کہ ان کو اقلیت کے حقوق دو ہم لکھ کے دیتے ہیں اقلیت تم ان سے لکھوا لو ان سے منوا لو کہ وہ کافر ہیں وہ لکھ دے اقلیت کے حقوق لے لے اگر یہ کہیں کہ ہم ختم نبوت کا انکار بھی کرے اور محمد عربی کے ملک میں ہم حقوق لے لے چلے آپ میرے کولو کوئی کڑی نہیں کھو کے لے جا سکتا ناروال میں صرف نبی کے ممبر پہ بیٹھتا ہوں ان نبی کے ماننے والے میری کڑی کسے نو کھول نہیں دیں گے میرے پہ چان والے ناروال چاہے 1000 بیٹھا ہے 2000 بیٹھا ہے 3000 بیٹھا ہے مگر لکھ کے دیتا ہوں اوہ میری کڑی 2000 دے ہندیا کوئی کھو کے نہیں لے جا سکتا ادھے پہ میرا حق ہے 2 ارب مسلمان دے ہندیا محمد کا حق بھی کوئی نہیں کھو سکتا وہ حق مصطفیٰ کا ہے اور کوئی کہے کہ جی میں حضور نو آخری نبی بھی نہ مننا تے میں نو حقوق دے دو ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارنا تاجدار ختم نبوت لبرٹی چوک میں ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے عبدالوحید بٹ صاحب اور عبدالمجید بٹ صاحب اور ان کے ساتھی کراتے ہیں وہ ایتھے اللہ کرے ہون جو نہیں بھی ہے تو واج تو اتھے تک جائے نا جتھے انہوں نے کوٹھی اور لبرٹی مارکیٹ لگے ایتھے بیٹھے بھی نے پر اپا ادھر نو دھیان رکھی ہے جتھے وہ قرآندے نے لے توجہ رکھنا نعرے دی آواز اتھے تک جائے تاجدار ختم نبوت ہجے وچوں مولوی پھڑ کے انہاں جیل دیتے نے تے اینی آواز ہے جو باہر آگے